حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا رنگ انتہائی سیاہ تھا اور شکل بھی اتنی زیادہ خوبصورت دنیاوی اعتبار سے نہ تھی۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کہ حضرت سعد کو کہ سعد کیا تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ حضرت سعد نے فرمایا یا رسول اللہ تمنا تو بہت ہے لیکن کوئی رشتہ نہیں دیتا، میرا رنگ سیاہ ہے اور میری شکل بھی اتنی خوبصورت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم حضرت عمر کے گھر جاؤ جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ان کو جا کر کہو کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دیں، آپ جائیں ان کے پاس۔ حضرت سعد بڑی خوشی کے اندر وہاں سے نکلے اور حضرت عامر کے گھر پر پہنچے۔ جب وہاں پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ان کو سنایا، تو آگے سے حضرت عامر جو تھے وہ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ان کو اتنا احترام اور وہ معاملات جو تھے جو ایک نبی کے ہونے چاہیے ادب احترام کے اندر، ان کا علم نہیں تھا ادب و احترام کا۔ تو حضرت عمر آگے سے کہتے ہیں نہیں، میں اپنی بیٹی وہ جو پورے شہر کے اندر سب سے خوبصورت ہے اس کا نکاح میں تمہارے ساتھ کر دوں؟ ایسے نہیں ہو سکتا۔ حضرت سعد وہاں سے مایوس ہو کر چلے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے تو سارے کا سارا قصہ سنا دیا۔ اسی اسنا میں جب حضرت عمر یہ بات اور یہ گفتگو کر رہے تھے تو پیچھے سے ان کی جو بیٹی تھی انہوں نے یہ بات سن لی اور کہا آپ نے کیوں انکار کر دیا؟ کہا کہ میں نے انکار اس لیے کیا کہ اس کا رنگ سیاہ تھا، میری بیٹی کے لیے اور بڑے سارے اچھے رشتے آ جائیں گے۔ تو آگے سے بیٹی نے کہا آپ یہ نہ دیکھیں آیا کون تھا، یہ دیکھیں کہ بھیجا کس نے تھا، تو اس لیے کہیں نافرمانی نہ ہو جائے، فوری طور پر جا کر معذرت کرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کو کہیں مجھے آپ کا حکم منظور ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ سعد نکاح کی تیاری کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ملتے ہی حضرت سعد خوشی سے نڈھال ہو گئے کہ پہلے تو مجھے رشتہ ہی نہیں ملتا تھا کہیں سے بھی کیسا بھی، اور اب اتنی خوبصورت ترین عورت کے ساتھ میرا نکاح کیا جا رہا ہے۔ اسی اسنا کے اندر جو مال متاع تھا لے کر بازار کے اندر پھرنے لگے، پھر رہے ہیں پھرتے میں یہ لوں کیا لوں۔ اسی اسنا میں وہاں پر ایک منادی یعنی آواز دینے والے نے آواز دی کہ اللہ کے شاہ سوارو آجو جہاد کے لیے، کون ہے جو جنت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یہ ندا، یہ آواز کا کان کے اندر پڑنا تھا کہ وہیں سے جو خیالات اس بیوی کے اپنے ذہن کے اندر آئے ہوئے تھے فوری طور پر نکل گئے اور جنت کے منظر سامنے آنے لگے۔ انہی پیسوں سے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے سامان جنگ خریدا اور وہیں سے جہاد کے لیے نکل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی میدان جنگ کے اندر موجود ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ لڑ رہے ہیں گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر، یہاں تک کہ ان کے گھوڑے کی ٹانگ کاٹ دی گئی ہے، نیچے اترے پیدل لڑنا شروع کر دیا، اتنا لڑے۔ حضرت سعد کی اس بہادری کو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ شہید ہو گئے۔ جنگ کے بعد جب مقتولین کو دیکھا تو ایک جگہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، وہاں پر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ان کا سر مبارک تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود کے اندر رکھا اور خوشی کا اظہار کیا، اور وہاں پر وہ گھوڑا جو لنگڑا تھا اور جو سامان جنگ تھا منگا کر کہا یہ اس عورت کو دے دیجیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی کو دے دیجیے، اور پھر یہ بھی فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تم سے بہتر عورت کے ساتھ، تم سے بہتر یعنی حور کے ساتھ اللہ رب العزت نے جنت کے اندر ان کی شادی کر دی ہے۔ تو دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے کتنا اچھا اہتمام کر کے رکھا ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی جان نچھاور کر دیتے ہیں اللہ کے راستے کے اندر،
خدا کی رضا کے لیے اپنا پل پل گزار دیتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یؤمن احدکم، کوئی بھی تم میں سے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، کسی صورت مومن نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تک اس کو میں محبوب اتنا نہ ہو جاؤں، اس کی مال، اس کے والد، اس کی اولاد اس سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تو وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ انسان کو اپنے ایمان کو پکا کرنا ہے، مضبوط کرنا ہے اور ایماندار بننا ہے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اپنی جان سے زیادہ کرنی پڑے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی جانوں سے بھی زیادہ محبت کریں۔ آمین۔